اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلیں حل فرمائے، مرادیں پوری ہو، حالات اچھے ہو جائیں، آنے والا جو بھی پیدا ہو اسے اللہ اسلام دے، جانے والا جو اسلام کی زندگی جیا ہے اسے اللہ کلمہ نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر ہو، اور ہماری اور آپ کی زندگی اسلام کی زندگی، سنت و فرض کے پابند کی زندگی ہو، ایسی اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ پھر ہم آج انشاءاللہ سنتے ہیں شان غوث اعظم دستگیر، کرامت حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ۔ کن فیکن، یعنی آپ کی زبان سے جو نکلنا تھا وہ اللہ کو کر دینا تھا۔ جیسے منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر کے زمانے میں ایک مقرب اللہ کا محبوب ولی جس کی ولایت سلب کر لی گئی، تو وہ بڑے بڑے اللہ والوں کے پاس گیا، اور قریب 360 اولیاءوں کی التجا کی، یعنی اولیاءوں کے پاس گیا کہ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے پھر میری ولایت عطا کر دے۔ مگر سارے اولیاءوں نے جو گیا، جہاں گئے آپ، وہ سارے اولیاء اللہ نے توجہ، نگاہ، مراقبہ کے بند کی، اللہ کے عرش کو دیکھا تو کہا اللہ کے عرش میں یہی لکھا ہے اب تمہیں ولایت نہیں مل سکتی، اب تمہارا نام لوح محفوظ پر اشقیاء کی فہرست میں لکھا دیا گیا ہے۔ اولیاء اللہ نے اس کو بتایا کہ تم اب کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا، وہ سوچنے لگا اب کیا کروں۔ پھر اس شخص کو حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ یاد آئے، اور وہ حاضر خدمت ہوا حضور غوث پاک کے دربار میں، اور کہا کہ سرکار میرے لیے دعا فرمائیے اللہ سے، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جو میں مردود ہو گیا ہوں، آپ کی دعا سے مقبول ہو جاؤں۔ اور آپ نے فرمایا، وہ جو مقرب تھے اللہ والے، آپ نے فرمایا سنا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں مردود چور بھی آتا ہے، وہ مقبول اور قطب بن جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا ہاں بے شک
آپ بھی انشاءاللہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ پھر حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر نے اس کے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی تو غیب سے ندا آئی، غیب سے ندا آئی، کیا تمہیں معلوم نہیں؟ اس کے لیے 360 اولیاءوں نے دعا کی، التجا کی اور دعا کر چکے ہیں، مگر لوح محفوظ کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ تو سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی شاہ جیلہ نے فرمایا، یا الہی تو مردود کو مقبول اور مقبول کو مردود پر قادر ہے، اگر تیری یہ منشا ہے تو تو نے اس کو میرے تک کیوں بھیجا، وہ مجھ تک کیوں پہنچا؟ ذریعہ تو نے بنایا، اس کے دل میں خیال آیا تو پھر غیب سے ندا آئی، عبد القادر ہم نے اسے تمہارے حوالے کر دیا ہے، آپ جو چاہو کر دو۔ آپ نے فرمایا مولا یہ مردود ہے، اب اسے مقبول بنا دے۔ جب میری خوشی کے لیے میرے کہنے سے چور کو ابدال بنا دیتا ہے تو یہ تو سنتوں کا فرضوں کا پابند تھا، کوئی خطا ہوئی اس سے اس کی ولایت سلب کر دی گئی، بے شک ٹھیک ہے، پر اب تو بس اتنا کہنا تھا، اب تو غیب سے ندا آئی عبد القادر اس سے میں نے تمہارے حوالے کر دیا ہے، تم جو چاہو اسے بنا دو۔ پھر آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی اور اس کی ولایت شلب جو کی گئی تھی وہ اللہ نے عطا کر دی اور وہ مردود سے مقبول ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے شان غوث اعظم دستگیر۔ اور بیٹھے بیٹھے کوئی خیال کرتا کہ حضور بیت اللہ شریف دیکھا نہیں ہے تو آپ اشارہ کرتے بیت اللہ شریف پہنچا دیتے۔ سبحان اللہ۔ جیسے حضرت شیخ صالح بن بر جانو الزکالی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت شیخ ابو مدن مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی مجھ سے حضور سیدہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بغداد میں فقہ کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا۔ میں آپ کے پاس 20 دن تک خلوت میں رہا، مجھے سرکار نے بٹھایا اور 20 روز تک قبلہ رخ حکم دیا اور میں عبادت مراقبہ کرتا رہا۔ پھر آپ نے آخری میں ایک دن قبلہ رخ فرما کے کہا، ابو صالح کیا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا حضور بیت اللہ شریف دیکھنا چاہتا ہوں، میں خانہ کعبہ بیت اللہ شریف دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لو ٹھیک ہے یہاں دیکھو، یعنی مغرب کی جانب چہرہ کروایا، یہاں دیکھو۔ جیسا آپ فرماتے ہیں حضرت ابو صالح کہ جیسے میں نے مغرب کی طرف دیکھا، میں دیکھتا ہوں خانہ کعبہ میرے سامنے۔ سبحان اللہ، خانہ کعبہ میرے سامنے تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا اب مغرب کی جانب دیکھو۔ جب میں نے مغرب کی جانب دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں؟ میرے پیر و مرشد حضرت ابو مدن رحمت اللہ علیہ کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی بغداد میں رہ کر اللہ کے گھر کی زیارت بھی کرا دی اور اپنے پیر سے بھی ملا دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے ہاتھوں کا بوسہ دینے کی برکت، اس لیے
لوگ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، ہماری مشکل کو بھی آسان کیجیے یا غوث اعظم دستگیر، ہماری مشکلیں بھی حل ہو یا غوث اعظم دستگیر۔ حضرت ابو الحسن المن ملائی القواس رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک جماعت کثیر ہمراہ سیدنا غوث اعظم دستگیر کی باسعادت زیارت کے لیے وہ روانہ ہوئے۔ اس دوران میں بے شمار لوگ میرے پاس آتے رہے، یعنی حضور غوث پاک کی زیارت کرتے رہے اور اپنے مشکلات کی حل کے لیے مجھ سے دعا کراتے رہے، اور آپ فرماتے رہے ہاں میں تمہاری سفارش کروں گا۔ پھر حضرت ابو الحسن بن ملائی القواس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راستے میں ایک بد اخلاق بھی ہمارے قافلے میں شامل ہو گیا، اور مجھے اس کا علم تھا۔ وہ اکثر بستر ناپاک رہتا تھا اور پیشاب پخانہ کرنے کے بعد استنجا بھی نہیں کرتا تھا۔ حسن اتفاق کہیے یا اس کی قسمت بدل گئی یا بدلنا تھا کہیے کہ راستے میں اس کی ملاقات غوث اعظم دستگیر سے ہو گئی۔ حضرت ابو الحسن علی بن ملائی القواس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں لوگوں کی خدمت اور لوگوں کے پیغام پہنچانے میں ساتھ ساتھ تھا، اور میرے ساتھ اور لوگ بھی تھے جو آپ کے ہاتھ مبارک کو از راہ عقیدت چوم رہے تھے۔ تو پتہ چلا ہاتھ چومنا سنت انبیاء بھی ہے، اہل بیت بھی ہے، اور اولیاء اللہ بھی ہے۔ ایسے ہی ایک قصہ حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، حضور غریب نواز کے دادا پیر و مرشد کا۔ یہ چور تھا اور ہاتھ چومنے کی برکت سے اس نے ساری برائیاں دور کر دی، نیک ہو گیا۔ تو جیسے حضرت ابو الحسن علی قواس کہتے ہیں کہ جب اس بد اخلاق لڑکے نے حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ چوما، جیسے لوگ آ رہے تھے تو وہ بھی آیا کہ چلو میں بھی چوم لیتا ہوں، مگر جیسے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور اس نے چوما، بس ہاتھ سے ہاتھ مش ہوا، چومنا تھا کہ وہ دھڑم کر کے بے ہوش زمین پر گرا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کے چہرے پر داڑھی نمودار ہو گئی تھی، اس کے چہرے پہ داڑھی نمودار ہو گئی تھی، اور اس نے دست حق پر واپس غوث پاک کی دست حق پر غوث پاک کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر توبہ کی، اور پھر مریدوں میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ بقول مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان اولیاء جو محمد مصطفیٰ درمیان اولیاء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے اللہ والوں کی، یہ شان ہے بزرگوں کی۔ آپ کے کھڑاؤ کا عالم، جیسے غریب نواز کی بھی کھڑاؤ کا عالم ہے، جے پال کو اوپر سے نیچے لائی، ایسے آپ کی کھڑاؤ کا بھی عالم۔ حضرت شیخ ابو عمرہ عثمان سر فنی رحمۃ اللہ علیہ عبد الحق الکریمی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی کر رہے ہیں کہ ہم حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ وضو فرما رہے تھے، اور وضو فرماتے فرماتے سوچ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد میں آپ نماز نوافل ادا کرنے کے لیے گئے،
اور بعد نماز نوافل ادا کرنے کے بعد باہر آئے اور اپنی دونوں کھڑاؤں کو، نالین کو ہوا میں زور سے پھیلایا، یعنی زور سے پھینکا، تو کھڑاؤ ہماری نظروں سے، ہماری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ آپ اپنی اس جگہ پر واپس آ کر تشریف فرما ہو گئے۔ ہم میں سے کسی کی ضرورت نہ ہوئی کہ ہم پوچھے کہ یہ کیا بات تھی، مگر ہم نے یہ وقت، دن یاد کر لیا، اور اس کے بعد 3 دن گزرنے کے بعد ایک قافلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی خدمت میں کچھ نذرانہ پیش کیا، اور لوگوں کے پاس پھر وہ آپ کی کھڑاؤ بھی تھی، نالین، جوتی مبارک، وہ بھی پیش کیا جو آپ نے 3 دن پہلے ہواؤں میں اچھالا تھا، ہواؤں میں پھینکا تھا اور ہماری نظروں سے غائب ہوئی تھی۔ حضرت شیخ ابو عمرہ عثمان سی فنی اور حضرت عبدالحق حریمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قافلے کے ایک آدمی سے کہا کہ آپ ٹھہرو نا، ہمیں کچھ کہنا ہے، بات کہنی ہے۔ بولے ٹھیک ہے۔ اشارے سے کہا، پھر ہم باہر آئے۔ پھر ہم نے پوچھا یہ کھڑاؤ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اپنا سامان تجارت لے کر بغداد شریف کی جانب آ رہے تھے، سامان وغیرہ بیچ دیا اور نفع فائدہ ہو کر جب ہم آ رہے تھے تو ہمارے قافلے کو لٹوروں نے گھیر لیا